السلام علیکم، میں ہوں تہمین عاشق۔ ایک خاتون کی تصویر جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے، اس کی سینکڑوں ویڈیوز ہیں جو سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون سی ویڈیوز ہیں؟ جناب یہ وہ ویڈیوز ہیں جو یہ فزیکل ریلیشن کے دوران بنائی گئی تھیں، غلط حالت میں پورا سب کچھ دکھایا گیا۔ اس کیس کا سارا بیک گراؤنڈ اور حقیقت کیا ہے، تفصیلات کیا ہیں، یہ سب میرے پاس آ چکی ہے کہ یہ ویڈیوز بنانے والا کون تھا، تعلق کیا تھا، رشتہ کیا تھا، وائرل کیوں کی، حاصل حصول مقصد کیا تھا، عزائم کیا تھے۔ جب ایف آئی آر کروانے کے لیے تھانے گئی تو تھانے میں کس کس چیز کو فیس کیا، کیا سچویشن کریٹ ہوئی، کتنی سنی گئی، کتنی نہ سنی گئی، ان تمام چیزوں کی ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور ہمارے ساتھ یہ تمام ڈیٹیلز شیئر کی ہیں اسی خاتون نے خود۔ لاہور میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے علاقہ شفیق آباد سے، اور شفیق آباد میں رہتا ہے ایک گھرانہ جس کے سربراہ کا نام ہے عمیر، اور عمیر کی اہلیہ کا نام ہے مہوش۔ عمیر اور مہوش کی شادی ہوئی، اللہ نے ایک بیٹی دی، اس بیٹی کا نام حفظہ رکھا گیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ جو مہوش تھی اس کی اپنے سسرال والوں سے بنتی نہیں تھی، گھر کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر آپس میں ان کا جھگڑا رہتا تھا، اور وہ جھگڑا اتنا بڑھ جاتا تھا کہ اس کو اکثر اوقات ہر دوسرے تیسرے دن پھینٹی بھی چڑھتی تھی۔ جب یہ بتاتی تھی اپنے شوہر کو کہ مجھے آج اس نے مارا، آج اس نے مارا، آج اس نے گالیاں دی، تو شوہر آگے سے کہتا تھا کوئی بات نہیں، تم مجھے جو شکایتیں لگاتی ہو ادھر آؤ ذرا، تمہیں 2 نہیں تمہیں 3 لگنی چاہیے تھی، اور پھر یہ بھی پکڑ کے مارتا تھا۔ خیر، اس قسم کے حالات و واقعات کو فیس کرتے کرتے یہ تھک گئی اور ان دونوں کی آپس میں ہو گئی طلاق، یعنی بن نہ پائی۔ اب بیٹی کی جب ہم بات کریں تو بیٹی لے لی ماں نے یعنی مہوش نے، اور یہ اپنی بیٹی کو لے کر اپنے والدین کے گھر پر آ گئی، اور اسی دوران اس کی سوشل میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک مرد کے ساتھ گپ شپ شروع ہوئی جس کا نام نذیر ہے۔ اب نذیر کے ساتھ چونکہ اس کی گپ شپ شروع ہوئی اور ٹھیک ٹھاک قسم کی گپ شپ شروع ہو گئی، نذیر نے اس کو پروپوز کیا کہ میں آپ سے نکاح کروں گا، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اب آپ کو میں نذیر کا بیک گراؤنڈ بتا دوں، نذیر جو ہے وہ ایک شادی شدہ آدمی ہے، یعنی آلریڈی میرڈ ہے۔ اگر یہ نکاح کرے گا تو یہ اس کا دوسرا نکاح ہوگا، اور نذیر کے 3 بچے بھی ہیں۔ ان 2 باتوں کے اوپر مہوش کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، چونکہ مہوش یہ کہتی ہے کہ میں بھی تو ڈیورسڈ ہوں اور میری بھی ایک بیٹی ہے۔ خیر، مہوش کو تو اعتراض نہیں ہوتا، لیکن مہوش جب اپنی فیملی کے ساتھ یہ ذکر کرتی ہے کہ میں نذیر میں انٹرسٹڈ ہوں، نذیر مجھ میں انٹرسٹڈ ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، وہ مجھے پروپوز کر گیا ہے اور 3 بچوں کا باپ بھی ہے، تو فیملی یہ کہتی ہے کہ اس بات کو ہم مانتے ہیں کہ تم ڈیورسڈ ہو، ہم اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ تمہاری ایک بچی ہے، لیکن ہم اس بات کو نہیں مانیں گے کہ نذیر سے تمہاری شادی ہو جائے، وہ ہمیں ٹھیک نہیں لگتا شادی کے لیے، کوئی بات نہیں، کوئی اور راستہ وسیلہ بنے گا۔ خیر، اس نے کہا کہ بھائی آپ لوگوں کو ٹھیک نہیں لگتا، مجھے لگتا ہے، میں نے شادی کرنی ہے اور میں کر کے رہوں گی، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ خیر، یہ کیا کرتی ہے، یہ باروں بار کورٹ میرج کر لیتی ہے، یعنی نکاح کر لیتی ہے نذیر کے ساتھ۔ 8 سال پہلے یہ نکاح ہوتا ہے، 2017 میں، 2017 میں یہ نکاح ہوا کورٹ کے اندر۔ جب نکاح ہوتا ہے تو قانونی انداز اور ایک اچھا اور پراپر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس نکاح کو رجسٹرڈ کروایا جاتا ہے۔ جب یہ اپنے شوہر سے کہتی کہ نکاح کو رجسٹرڈ کرنا ہے، نکاح کو رجسٹرڈ کرنا ہے، تو اس کا شوہر اس کو یہ کہتا تھا کہ اچھا کر لیتے ہیں، اچھا کر لیتے ہیں، اچھا کر لیتے ہیں، لارے پہ لارا، لارے پہ لارا۔ نذیر کریکٹر وائز ایک عیاش آدمی تھا، ہر دفعہ جب بھی بیوی کے ساتھ فزیکل ہوتا اس کے ساتھ فزیکل ہونے کی ویڈیو بناتا، اور بیوی منع کرتی رہ جاتی کہ یہ تم کیا حرکتیں کر رہے ہو، جس پر یہ کہتا پھر کیا ہوا، میری ہو اور میرے ساتھ ہی ویڈیو بنانے میں تمہیں کیا اعتراض ہے۔ تو خیر، ضد کرتا، کبھی کبھار جھگڑ بھی پڑتا اس بات پر، جس پر بیوی پہلے تو انکار کرتی رہی لیکن آخر کار خاموش ہو گئی کہ چلو یہ تو باز ہی نہیں آتا، ٹھیک ہے بنا۔ اب نذیر صرف ویڈیو نہیں بناتا تھا، نذیر اپنی بیوی کے ساتھ جب فزیکل ہوتا تو پہلے شراب کے 2 پیک لگاتا، شراب لے کر آتا، اور شراب پیتے ہوئے بھی اپنی ویڈیوز بنواتا اپنی بیوی سے، یعنی یہ اتنا کو گھٹیا ٹائپ کا آدمی تھا۔ اب میں آپ کو یہاں پر بتاؤں کہ وہ جو ویڈیوز بنتی تھیں وہ نذیر کے موبائل پر بنتی تھی، بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ۔ 8 سال اسی گندگی میں گزرتے گئے گزرتے گئے گزرتے گئے، 2025 آ گیا، نکاح نامہ پھر نہ رجسٹرڈ ہوا۔ 8 سال کے بعد بیوی نے سیریس ہو کے یہ کہا کہ اب اگر تم نکاح نامہ رجسٹرڈ نہیں کراتے تو تمہارا میرا رشتہ اب نہیں چل سکتا، بس بہت ہو گیا، 8 سال کافی ہوتے ہیں۔ خیر، یہ مان جاتا ہے اور جنوری 2025 میں جا کر یہ اپنا نکاح نامہ یونین کاؤنسل سے رجسٹرڈ کرواتا ہے،
اور نکاح نامہ رجسٹرڈ ہو جاتا ہے اور اس کو ایک سرٹیفکیٹ تھما دیا جاتا ہے. نذیر گھر آیا اور گھر آ کر دیکھا کہ بیوی موجود نہیں ہے, باہر گئی ہوئی ہے. گھر پر جا کر دیکھا کہ بیوی جہاں کیش رکھتی تھی تو وہاں پر 80,000 روپے کیش پڑا تھا اور ایک بالیاں پڑی تھی گولڈ کی, سونے کی, جو کہ آدھے تولے کی تھی وزن میں. نذیر نے وہ 80,000 کیش بھی اٹھایا اور نذیر نے وہ آدھے تولے کی بالیاں بھی اٹھائی. رفو چکر. مہوش جب گھر سے باہر گئی ہوئی تھی سارا دن اور رات کو جب گھر پر آئی تو اپنی بیٹی سے پوچھا کہ 80,000 روپے کیش اور میری سونے کی بالیاں کدھر ہیں, وہ نظر نہیں آ رہی ہیں جہاں میں نے رکھی تھی. جس پر بیٹی یہ کہتی ہے مجھے تو اس بارے میں نہیں پتا, ابا کمرے میں گئے تھے تو آپ ابا سے پوچھ لیں فون کر کے, وہ کمرے میں گئے اور باہر آئے ہیں, اس کے علاوہ تو مجھے کچھ نہیں پتا. کال کر رہی ہے نمبر بند ہے, اگلے دن کال کر رہی ہے نمبر بند ہے, دوپہر کو کال کر رہی ہے نمبر بند ہے, رات کو کال کر رہی ہے نمبر بند ہے. اور ٹھیک 2 دن کے بعد جب نذیر کا نمبر ہوا آن, یعنی کہ دوسرے دن, تو پھر اس نے کہا کہ میری سونے کی بالیاں تم لے کر گئے ہو اور میرے پیسے بھی تم لے کر گئے ہو. تو اس نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے, کس قسم کی باتیں کر رہی ہو میرے ساتھ, میں نے کیوں لے کر جانی ہے بھائی تمہاری. یہ کہتی ہے مجھے ساری سمجھ آ رہی ہے نذیر. پھر کیا ہوتا ہے, یہ سیدھا پولیس اسٹیشن چلی جاتی ہے, شفیق آباد, یہ لاہور کا پولیس اسٹیشن ہے. جب پولیس کو جا کے یہ کہتی ہے کہ میرا شوہر گھر سے سونے کی بالیاں اور 80,000 کیش لے کے چلا گیا ہے, میں آپ کے پاس FIR درج کروانے کے لیے آئی ہوں, تو پولیس آگے سے یہ کہتی ہے کہ ہم آپ کی FIR آپ کے شوہر کے خلاف نہیں کر سکتے, یہ آپ دونوں کا میاں بیوی کا معاملہ ہے, اس کو گھر جا کے آپ لوگ سیٹل ڈاؤن کریں. جس پر بیوی یہ کہتی ہے سیٹل ڈاؤن کیا کرنا ہے, وہ تو لے کے فرار ہو گیا, شرابیں وہ پیتا ہے, مار پیٹ وہ کرتا ہے. جس پر پولیس یہ کہتی ہے کہ ہم پرچہ نامعلوم فرد کے لیے کاٹ دیں گے لیکن بعد میں اس کو نامزد کر لیں گے, ضمنی میں مثل میں پتہ نہیں کیا ان کے قانونی کھیل ہیں, اس میں ہم اس کو نامزد کر لیں گے. تو یہ ایک صورت ہے, لیکن یہ صورت بھی تب ہوگی جب آپ ہمیں 5,000 روپے لگائیں گی. یہ کہتا کون ہے کہ 5,000 روپے لگیں گے, ASI سجاد. اور ہمیں یہ ساری بات بتائی مہوش نے اپنی زبانی, یہ کہنا ہے مہوش کا کہ 5,000 روپے اس نے میرے سے لیے. خیر مہوش کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو دے دیتی ہوں, یہ دے دیتی ہے, مقدمہ درج ہو جاتا ہے نامعلوم فرد کے خلاف. کچھ دن کے بعد ASI سجاد یہ کہتا ہے کہ 10,000 روپے دو بی نامزد کرنے کے لیے. یہ کہتی میرے پاس کوئی 10,000 نہیں ہے, میں کہاں سے دوں, میرے پاس تو لے دے کے جمع پونجی ساری صرف 7,000 ہے. کہتے چلو وہی دے دو, کام تو کرنا ہے کہ نہیں کرنا, آگے کاروائی کرنی ہے یا نہیں کرنی. خیر یہ 7,000 روپیہ ASI کو دے دیتی ہے, یہ بھی مہوش بتاتی ہے. اب جب بھی ASI کہیں جاتا ہے آتا ہے اس کیس کے سلسلے میں تو سجاد یہ کہتا ہے مہوش کو کہ پیٹرول کے پیسے دو. مہوش کہتی ہے کبھی میں 2 دیتی ہوں, کبھی میں 3 دیتی ہوں, اس کو پیسے دے دے کے کل میں اس کو 24,000 روپے دے چکی ہوں, اسی مد میں کہ آج ادھر جا رہا ہے, آج ادھر جا رہا ہے, آج ادھر ریڈ کر رہا ہے, آج ادھر ریڈ کر رہا ہے. اب میں آپ کو یہاں پر بتاؤں جتنے بھی ریڈز ہوئی ان ریڈز میں نذیر گرفتار نہ ہوا اور بلکہ اسی پرچے میں ضمانت لی, بیل لی اور شامل تفتیش ہو گیا. اب قانون یہ کہتا ہے کہ بے شک پرچہ درج ہے کسی بھی شخص کے خلاف, وہ اپنی جب ضمانت لے کے شامل تفتیش ہوتا ہے تو پولیس اس کو پکڑ نہیں سکتی قانوناً. اب یہ بھی شامل تفتیش ہو گیا. اب میں آپ سے ڈیٹیل کے ساتھ بات کرنے لگی ہوں ویڈیوز کا جو میں نے آغاز میں ذکر کیا فزیکل ہونے کی. تمام کی تمام وہ ویڈیوز جو فزیکل ہونے کی تھی وہ میاں بیوی کی, وہ اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف فزیکل ہونے کی ویڈیوز تھی بلکہ شراب کی ویڈیوز بھی موجود تھیں جس میں نذیر شراب پی رہا ہے اپنی بیوی کے ساتھ. وہ ویڈیوز ساری کی ساری نذیر پولیس کو اپنا موبائل پاکٹ سے نکال کے دکھاتا ہے, کہتا ہے یہ دیکھیں ساری, یہ دیکھیں, یہ ایک گندی عورت ہے, یہ ایک بد کردار عورت ہے, یہ عورت شراب پیتی ہے. مجھے بتائیں عورتیں شراب پیتی ہیں تو میں تے دیکھو سر جی جان چھڑانا پھرنا ہے, گندی عورت ہے, یہ بد کردار عورت ہے. نذیر یہ کہتا ہے کہ میں اب مہوش کو چھوڑ چکا ہوں اور میرے چھوڑنے کی وجہ سے اس نے مجھ پر جھوٹا مقدمہ درج کروایا ہے چوری کا. ویڈیوز میں کلیئرلی طور پر یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ویڈیوز واقعی بنی ہوئی ہیں, فزیکل ہونے کی بھی بنی ہوئی ہے, شراب پینے کی بھی بنی ہوئی ہے, اور ویڈیوز بنانے والی مہوش خود ہے اور کیمرہ جو ہے وہ مہوش کے ہاتھ میں. فار ایگزامپل ہم ویڈیو بناتے ہیں نا تو ہم ایسے کرتے ہیں, ایسے کرتے ہیں, ایسے, جس سے کلیئر ہو جاتا ہے کہ سیلفی جو لے رہا ہے وہ بازو کس کا ہے, موبائل ہینڈلر کا ہے جس کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے, تو اس میں کلیئرلی سمجھ آتا ہے کہ مہوش کے ہاتھ میں موبائل ہے جب ویڈیوز بن رہی ہیں. اب اس بات پر مہوش کو پوچھا جاتا ہے تو مہوش یہ کہتی ہے اصلیت یہ ہے کہ مجھے نذیر ہمیشہ مجبور کرتا تھا کہ فزیکل ہونے کی ویڈیوز بناؤ, تم تو میری ہی ہو اور میرے ساتھ ہی ویڈیوز بنانے میں تمہیں کیا اعتراض ہے, تم کیوں ایسا کر رہی ہو. اور پھر یہ شراب پیتا تھا تو مجبور مجھے بھی کرتا تھا کہ تم بھی پیو, میں نے بہت منع کیا, یہ باز نہ آیا, اور آخر کار میں بول بول کے تھک گئی اور خاموش ہو گئی.
اب میں آپ کو بتاؤں کہ مہوش یہ بھی کہتی ہے کہ پولیس اسٹیشن میری بات بالکل نہیں سنتا، پھر میں تنگ آ کے ڈی ایس پی کے پاس پیش ہوئی، میں تنگ آ کے ایس پی کے پاس پیش ہوئی، جب میں ڈی ایس پی کے پاس اور ایس پی کے آفس میں پیش ہوئی تو میرے جانے سے پہلے جو اے ایس آئی سجاد ہے وہ انہی ویڈیوز کو نکال کے ڈی ایس پی اور ایس پی کو دکھا چکا تھا کہ یہ عورت ہی بد کردار ہے اور ہمارا ٹائم ضائع کرتی ہے، جس پر جب میں ڈی ایس پی اور ایس پی کے آفس گئی تو انہوں نے بھی میری بات کو نہ سنا۔ برائے مہربانی مجھے انصاف دلوایا جائے، یہ کہنا ہے مہوش کا۔ اب مہوش یہ کہتی ہے کہ یہ مجھے مزید اب تھریٹ کر رہا ہے اور تھریٹ کر کے مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ جو ویڈیوز میں سوشل میڈیا پر لگا چکا بی اس کے علاوہ بھی میرے پاس بہت سی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں فزیکل ہونے کی جو میں نے ابھی لگانی ہے، تو لہٰذا تم ایسا کرو کہ اپنا پرچہ واپس لے لو، اگر پرچہ واپس نہیں لوگی میں نے ویڈیوز پوسٹ کر دینی ہے، وہ بھی وائرل ہو جائیں گی، تو میں نے پرچہ واپس نہیں لینا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ 8 سال میں نے آپ کو بتایا کہ یہ نکاح رہا اور 8 سال پورے نکاح نامہ یہ رجسٹر نہیں کراتا تھا، پھر وہ بھی ایک بہت بڑا جھگڑا ہوا جس پر اس نے نکاح نامہ رجسٹر کرایا تھا، تو ان 8 سالوں میں ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، یعنی بچہ پیدا نہیں کیا نذیر نے۔ مہوش کہتی ہے کہ اس نے جان بوجھ کے بچہ یا اولاد کو پیدا ہونے نہیں دیا کیونکہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا بچہ بھی پیدا ہو۔